अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 18 जून 2025 है, बुध का दिन है। एक बुध का दिन वो है जिसका आगाज़ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मशरिक़ वस्ता और नॉर्थ अफ्रीका में हो चुका है। और एक बुध का दिन वो है जिसका आगाज़ अब से चंद घंटों के बाद अमेरिका में और वाशिंगटन में बड़े भरपूर तरीके से होना है। इस अमेरिका के बुध के दिन में अमेरिका के सदर द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जनाब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक ऐसी नित नवेली किस्म की नई हरकत करने चले हैं जो इससे पहले ना तो कभी डोनाल्ड ट्रंप ने सोची की, ना इससे पहले किसी और अमेरिकी सदर ने की है, ना दुनिया में कोई इस किस्म की हरकत हुई है। और वो ये है कि वो दिन के 1 बजे कैबिनेट रूम में पाकिस्तान के विजिटिंग आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को लंच खिला रहे हैं। उन्हें लंच की एक मीटिंग पे उन्होंने इनवाइट किया है। उससे पहले 12 बजे अमेरिका का जो नया एम्बेसडर है फ्रांस के लिए, उसकी एक इनाग्रेशन सेरेमनी है, उससे फारिग होंगे और फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ को वो लंच करवा रहे हैं और लंच पे उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। अच्छा, अब इससे पहले पाकिस्तान के अगर किसी दुनिया के किसी भी जनरल के साथ, जैसे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अयूब खान के साथ या जनरल ज़िया के साथ या जनरल मुशर्रफ के साथ अगर अमेरिकन सदर की मीटिंग हुई है, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की मीटिंग हुई है, तो वो उस वक्त हुई है जब वो उस वक्त एक प्रेसिडेंट थे या हेड ऑफ द स्टेट थे। कभी भी किसी मुल्क के एक्टिंग आर्मी चीफ के साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इस तरह से लंच पे मीटिंग नहीं की है। इसका मतलब यह है कि इस मीटिंग की बड़ी ही गैर मामूली अहमियत है। ऑफ कोर्स जनरल आसिम मुनीर साहब की तो उनके लिए तो बहुत एक बायस इज़्ज़त है, उनके लिए तो इसकी इंपॉर्टेंस है ही, लेकिन ख़ुद अमेरिका के सिस्टम के लिए और अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए इस मीटिंग की एक बड़ी गैर मामूली अहमियत है। ख़ास करके जब आप देखते हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटे में अमेरिका के सदर ये ऐलान कर चुके हैं कि ईरान को मुकम्मल और टोटल सरेंडर कर देना चाहिए, वरना उन्होंने ये धमकी लगाई है कि उन्हें पता है कि आयतुल्लाह ख़ामेनी कहाँ छुपे हुए हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम उनको मार डालेंगे, क्योंकि इससे पहले ये कहा गया था कि इसराइल ने कहा है कि उनके पास एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी गुज़िश्ता 3-4 दिनों में, आई थिंक और फ्राइडे, लेकिन अमेरिका के सदर ने उन्हें आयतुल्लाह ख़ामेनी को हलाक करने से और टारगेट करने से मना कर दिया। लेकिन गुज़िश्ता 24 घंटों में अमेरिका के सदर ये कह चुके हैं कि हमें पता है कि आयतुल्लाह ख़ामेनी कहाँ छुपे हुए हैं, और ये इंडिया खुल्लम खुल्ला दिया जा रहा है कि अगर ईरान ने अमेरिका के सामने और इसराइल के सामने सरेंडर ना किया तो फिर अमेरिका भी इसराइल की जंग का हिस्सा बन सकता है। G7 समिट की जब मीटिंग हुई तो वहाँ पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केयर स्टार्मर के ज़रिए उन्होंने ये कंफर्म किया कि ब्रिटिश फोर्सेस को भी मशरिक़ वस्ता की तरफ चलने का हुक्म मिल चुका है, और बरतानवी जो उनके पास 2-2.5 बेड़े हैं, बहरी बेड़े हैं, वो भी इस वक्त मशरिक़ वस्ता का रुख इख्तियार कर रहे हैं। उनके टैंक्स, उनके मुख्तलिफ़ किस्म के जहाज़ जो हैं, बल्कि हिंदुस्तान के अखबारात के अंदर एक हेडलाइन लगी भी थी कि कैसे एक ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ने वाला F-35 डिज़ास्टर का शिकार हो गया, किसी मुसीबत में था, जब उसको इंडियन एयरफोर्स ने रेस्क्यू किया, रिहेबिलिटेट वगैरह किया। तो ये वो सूरत हाल और कॉन्टेक्स्ट है जिसमें अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से दिन के 1 बजे एक लंच की मीटिंग कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे जो हैं वो मैंने इसी तरह से टाई पहन के बहुत सी मुलाकातें करने में गुजारे हैं, बिकॉज़ बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि टेलीफोन पे भी आप वो बात नहीं कर सकते, और सिर्फ पढ़ने से चीज़ें नहीं पता चलती हैं, टेलीविज़न देखने से नहीं पता चलती। तो मैंने गुज़श्ता 24 घंटे में वाशिंगटन के अंदर बहुत से लोगों से मुलाकात की, जिसमें थिंक टैंक्स में काम करने वाले भी थे, कांग्रेशनल एड्स भी थे, कुछ पॉलिटिकल किस्म के एड थे, कुछ लोग सहाफ़ी थे, कुछ स्टेट डिपार्टमेंट के एक्स ऑफिशियल वगैरह थे, कुछ सर्विंग ऑफिसर। तो खासी जगहों पे मैं एक कॉफ़ी किस्म की मीटिंग करता रहा, कुछ समझने के लिए कि बेसिकली एक सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या है। और वो जो मेरे सामने एक पूरी पिक्चर है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन उसकी तरफ चलने से पहले और उसमें सवाल ये है कि जो ईरान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होगी वो महज इसराइल और अमेरिका की एयर स्ट्राइक तक ही रहेगी, या बरतानिया की एयर स्ट्राइक्स तक रहेगी, या इसके अंदर एक ग्राउंड इन्वेजन, सब्सिक्वेंटली इसके अंदर ऐसे हालात भी पैदा हो सकते हैं कि ईरान के ऊपर एक ग्राउंड इन्वेजन जो है उसकी शक्ल हो जाए, वहाँ पे कयास हो जाए, वहाँ पे एक इंसर्जेंसी की कैफियत हो जाए। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में एक खासा मुख्तसर किस्म का ओवरव्यू जो है मैं आपके सामने रख सकता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक आपने अगर इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन पर क्लिक करें, इसके ऑल नोटिफिकेशंस और यूट्यूब को खोलें, और जो व्हाट्सएप चैनल है आपसे डायरेक्ट रब्ते के लिए मैंने कायम किया है, जिसका लिंक मैं मसलसल आपको इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी देता हूँ, पिन ट्वीट में भी देता हूँ, इसके आखिर में भी दे देता हूँ, एंड स्क्रीन में, उसे ज्वाइन करें, दैट रियली हेल्प्स।
अब हम चलते हैं सबसे पहले ट्रंप और जनरल आसिम मुनीर साहब की मीटिंग की तरफ। हफ्ते का जब प्रोटेस्ट हुआ पाकिस्तान की एम्बेसी के बाहर, तो मुझे बाद सोर्सेज ने उस वक्त बहुत उन्होंने कॉन्फिडेंस से कहा था कि उनकी अंडरस्टैंडिंग और इतला ये है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात करेंगे और उनकी टीम भी मुलाकात करेंगी। बाद में उन्हीं सोर्सेज ने, कुछ और सोर्सेज ने कहा था कि नहीं, अगर ऐसी मुलाकात थी भी तो वो कैंसिल हो गई है और अब उनकी मुलाकात मार्को रूबियो के साथ होगी, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होने के अलावा उनके पास एडिशनल चार्ज है एनएसए का, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का। और ऐसी मुलाकात पीट हेक्सेक के साथ होगी जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं, और ऑफ कोर्स सेंटकॉम के हेड जनरल माइकल कुरेला के साथ या मिलिट्री लीडरशिप के साथ तो होगी। लेकिन अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के अखबार तो क्या ही रहे हैं। और मैं इसका पूरा स्केड्यूल जो है, पाकिस्तान वाली जो ट्विटर हैंडल है उसने इस मुलाकात का पूरा एक स्केड्यूल जो है वो ट्विटर पर डाल दिया है। उसको मैंने भी रीट्वीट किया है, मैं उसको स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा भी सकता हूँ। मज़े की बात यह है कि हिंदुस्तान के अखबारात तो गुज़िश्ता 10-12 दिन से मसलसल जनरल आसिम मुनीर साहब के वाशिंगटन की यात्रा जो है इसके हवाले से मुख्तलिफ न्यूज़ स्टोरीज रन कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के अखबारात में मौत का सकूत था। किसी किस्म की कोई खबर नहीं थी कि जनरल आसिम मुनीर कहाँ चले गए, कहाँ गुम हो गए, अमेरिका चले गए हैं, कनाडा चले गए हैं, कहीं मरीख पे चले गए हैं, कोई खबर नहीं थी। लेकिन अब और हिंदुस्तान के अखबारात में मुसलसल खबरें लग रही थी, और अब अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान के अंग्रेज़ी के बड़े अखबार डॉन ने अनवर इकबाल साहब की स्टोरी जो है वाशिंगटन से उन्होंने पब्लिश की है कि गैर मुतवक्को तौर पे जनरल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात जो है वो आर्मी चीफ की मुलाकात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रही है। मज़े की बात यह है कि इससे पहले किसी ने ये रिपोर्ट ही नहीं किया कि आसिम मुनीर जो है वो वाशिंगटन आए हुए हैं, क्यों आए हैं, किस वजह से आए हैं, लेकिन अब उनकी सीधी सीधी मुलाकात जो है वो उनकी हो रही है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि हिंदुस्तानी पाकिस्तान जो जब जंग हुई 4 दिन की, उसके बाद जो पाकिस्तान की प्रीडोमिनेंट स्टोरी है, जिसमें मुझे शक है कि आप में से भी बहुत से लोग बड़ी सिंसियरिटी के साथ उसमें यकीन रखते हैं सच्चे तरीके से, और वो ये है कि पाकिस्तान ने और पाकिस्तान एयरफोर्स ने, पाकिस्तान के बाद में मिसाइल्स ने हिंदुस्तान को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि मोदी की, बीजेपी की और हिंदुस्तान की फ़ौज की चीखें निकल गई, और फिर उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि हमें सीज़ फायर करें, और यूं सीज़ फायर जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर दर हकीकत एक मेहरबानी की, वरना पाकिस्तान तो कच्चा चबा जाता है हिंदुस्तान को। ये हमारा प्रीडोमिनेंट नैरेटिव है। लेकिन अभी जो सारी मसलसल चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं उसमें ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप खास करके ये समझते हैं कि उन्होंने सीज़ फायर दिला के पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी मेहरबानी की है, और अब वक्त आ गया है कि वो उस मेहरबानी को कैश करें। अब आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इसके बाद मसलसल कि कहते रहे कि दोनों तरफ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लीडर्स जो हैं, शुरू में तो उन्होंने ये कहना शुरू किया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही के लीडर जो हैं उफ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो हिंदुस्तान के लीडर्स को भूल गए, और उनकी जो आखिरी बाज़ इसके बारे में कमेंट्स हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के लीडर्स के हद तक हैं कि पाकिस्तान के लीडर जो हैं वो बड़े सख्त हैं और बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। और मैंने आपको पहले भी एनालिसिस किया था कि ये वो शहबाज शरीफ साहब के बारे में नहीं कह रहे, ये जनरल आसिम मुनीर के हवाले से वो कह रहे हैं। और इसी हवाले से हिंदुस्तान के अखबारात ने नोट किया, क्योंकि तकरीबन 12 दफ़ा उन्होंने कहा है कि मैं कश्मीर का हल निकालूंगा, लीडर्स बड़े सख्त हैं, और पाकिस्तान में लोगों को बहुत ज़्यादा उसमें उम्मीद है। इससे अगर हम डॉट कनेक्टिंग करते हैं, अब हम बाहर निकल आते हैं, सब्सटैंटिव डॉट कनेक्टिंग करते हैं, तो हमें बात समझ आती है कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की शदीद ज़रूरत है। उनको पाकिस्तान की ज़रूरत किस सिलसिले में है, इस पर मज़ीद हम कमेंट कर लेते हैं, लेकिन इसमें कुछ बड़ी तकलीफ़ किस्म की रियलाइजेशंस अब हमें पाकिस्तानियों की हैसियत से हमें उन पर गौर करना चाहिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप की इमरान खान के साथ 2019 में मुलाकात हुई और डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान को बहुत शफकत भरी निगाहों से देखा, और हमें ऐसा लगा कि उन दोनों के दरमियान में बड़ी केमिस्ट्री है, और हम अगले 5, 6, 7, 8 बरस तक उस केमिस्ट्री की बातें करते रहे, तो अमरीकी जो सोर्सेज थे उन्होंने बहुत ही स्नाइड रिमार्क्स मुझे यही दिए थे कि डोनाल्ड ट्रंप को उस वक्त इमरान खान की अफ़गानिस्तान से इनखला के हवाले से ज़रूरत थी, जिसमें इमरान खान की इंतज़ामी एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, गवर्नमेंट थी, उसने डोनाल्ड ट्रंप की बहुत ज़्यादा मदद की। और बात है कि अमरीकियों ने कभी पीछे मुड़ के शुक्रिया भी अदा नहीं किया। वो तो सोमालिया में जब पाकिस्तान के गैरिजन ने और पाकिस्तान का जो दस्ता था उसने अमेरिकन फोर्सेस को सोमालियन इंसर्जेंट से बचाया था, तो भी अमरीकियों ने कभी उसका शुक्रिया अदा नहीं किया था। इनफैक्ट जो हॉलीवुड की फिल्म बनाई उसके बारे में वहाँ पाकिस्तानी दिखाए ही नहीं। पाकिस्तानियों को सिर्फ ये दिखाया कि जब अमेरिकन फातेहाना तौर पे वापस पहुँचे अपने सोमाली कासल के अंदर, तो पाकिस्तानी गेट खोल रहे थे, उनको वेलकम कर रहे थे, पानी शानी ला रहे थे उनको पिलाने के लिए। एक्चुअल सीन जो था कि पाकिस्तानी क्रैक ट्रूप्स ने सोमालिया के अंदर अमेरिकन को रेस्क्यू किया, वो अमेरिकन नैरेटिव के अंदर उसका हिस्सा ही नहीं है। तो यहाँ पर भी इसी किस्म की सूरत हाल है कि मैंने देखा कि जनवरी फरवरी में मेरा ख्याल है इस साल के
جب نریندر مودی جو ہیں وہ یہاں واشنگٹن میں آئے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت ہی عزت سے نریندر مودی کو ٹریٹ کیا، باقاعدہ کرسی ان کی کھینچ رہے تھے، ان کے پیچھے کرسی رکھ رہے تھے، ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ یہاں پہ بیٹھیں، بڑے پیار اور شفقت سے ان کو ڈیل کر رہے تھے، بیکاز اس وقت ان کو نریندر مودی کی بہت زیادہ اہمیت کا احساس تھا کہ مجھے ان سے ایک ٹریڈ ڈیل چاہیے۔ اسی طرح سے 2019 میں انہیں عمران خان کی اہمیت کا احساس تھا، اور پھر جب غازہ کے سلسلے میں جارڈن کے اردن کے شاہ یہاں پہ آئے تو ان کی بھی اس وقت بہت ضرورت تھی، بیکاز اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ جارڈن جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں غازہ کے سارے 2 ملین لوگ جو ہیں ان کو ایبزارب کر لے گا، تو اس وقت انہوں نے جارڈن کے شاہ کی بھی بہت زیادہ انہوں نے ریسپیکٹ کی، بہت ہی محبت اور پیار سے وہ ان کے ساتھ پیش آ رہے تھے، تو جب بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنا ایک فلیکسیبل رویہ جو ہے پیدا کر لیتے ہیں۔ اس وقت ان کو پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی شدید ضرورت ہے۔ وہ ضرورت ان کی کیا ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایران کے اوپر جنگ شروع ہوئی ہے اسرائیل اور ایران کی، یہ کوئی 13 جون کو اسرائیل کے حملے کے ساتھ ہی اس کا آغاز نہیں ہوا، اب بہت کچھ چھپ چکا ہے امریکہ کے اخبارات کے اندر، امریکہ کے سوشل میڈیا کے اوپر، امریکہ کا جو میڈیا ہے، جو الٹرنیٹ میڈیا ہے، جو پوڈ کاسٹنگ ہے، بہت سے لوگ یہاں بڑی کھل کے بات ہو رہی ہے، اس سے یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ اس جنگ کی بہت دیر سے تیاری کر رہے تھے، اور اسرائیل تو ظاہر ہے اس کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ جو سارا کچھ ہم نے دیکھا، جو ڈرون سٹرائکس ہوئیں، 200+ اسرائیلی پلینز نے ایران کے اوپر حملہ کیا، ان سب چیزوں کی ریہرسل، ان سب چیزوں کی تیاری، اسپائی نیٹ ورک، موساد، ان سب چیزوں کی بہت تیاری ہو رہی تھی۔ اب ایسی بھی چیزیں چھپ چکی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کی افواج، امریکہ کی انٹیلیجنس اور اسرائیل ان ٹچ تھے۔ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی کیبنٹ کو اس حوالے سے بریفنگ دی گئی، یہ نیو یارک ٹائمز کی سٹوریز ہیں، جہاں پر پریزیڈنٹ کے سامنے کیونکہ یہ سینٹ کام کی ڈومین بنتی ہے، تو وہی مائیکل کوریلا جو پاکستان کی تعریف کرتے پائے گئے، جنہوں نے آرم سروسز کمیٹی میں پاکستان کا کہا کہ پاکستان ہیز اے فیبولس پارٹنرشپ، کیونکہ پتہ ہے کہ پاکستانی بیچارے جو ہے نا بڑے خوش ہو جاتے ہیں اس قسم کی تعریف کرنے سے، 2 جملے ان کے بارے میں بول دیں تو پاکستانی جو ہیں وہ بیوقوف بن جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ خبر بنے گی کہ جب پاکستان کی تعریف کی گئی تو جنرل کوریلا نے وہاں پہ بڑی تعریف کی۔ لیکن اب جو چیزیں چھپ رہی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنرل مائیکل کوریلا ایز ہیڈ آف دی سینٹ کام سینٹرل کمانڈ مسلسل ایران پہ ممکنہ حملہ، ایران کی جو نیوکلیر سائٹس ہیں ان کو کیسے تباہ کرنا ہے، کیا گراؤنڈ انویژن ہو سکتا ہے، ایئر سٹرائکس کیسے کرنی ہے، اسرائیل کی مدد کیسے کرنی ہے، اس حوالے سے جنرل مائیکل کوریلا اپنی گورنمنٹ کو، اپنے صدر کو اور اس کی ٹیم کو مسلسل بریف کرتے رہے۔ ٹھیک، یہ چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں ہمارے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایران کی جو یہ جنگ ہے یہ کوئی اچانک نہیں شروع ہوئی کہ اسرائیل نے فورس کر دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، بلکہ اس کی بہت زیادہ تیاری پہلے سے چل رہی تھی۔ اب اور یہ بھی اب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب مارچ میں امام خمینائی جو ہیں ان کو انہوں نے خط لکھا، تو یہ محض ایک ڈرامہ بازی تھی، اور اس کے ذریعے ایک ڈائیورژن کی گئی، ایک تاثر پیدا کیا گیا کہ ٹرمپ کی انتظامیہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ نیگوسیشنز میں بہت زیادہ سیریس ہے۔ جس طرح سے یہ نیگوسیشنز چلی ہیں، میں مسلسل اس کو کور کرتا رہا ہوں۔ شروع میں امریکہ کی ڈیمانڈز میں یہ بھی تھا کہ ایران جو ہے وہ انریچمنٹ کر سکتا ہے یورینیم کی، لیکن بعد میں وہ چیز گم ہو گئی۔ کہیں پر بھی اس میں امریکہ کی طرف سے کوئی بہت زیادہ سیریسنس نظر نہیں آتی ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ تاہم نیو یارک ٹائمز کے اندر گزشتہ 24 گھنٹے میں ایک بڑی تفصیل، بہت لمبی چوڑی 2,500-3,000 ورڈز کی ایک سٹوری چھپی ہے 3-4 کورسپونڈنٹس کی طرف سے، جس کا عنوان ہے ہاؤ ٹرمپ شفٹڈ آن ایران انڈر اسرائیلی پریشر، اور اس میں یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت سیریس تھے اور بہت سنسیئر تھے ایران کے ساتھ نیگوسیشن میں، لیکن کچھ اسرائیل کا ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا، اسرائیل نے اپنے پتے اور کارڈ ایسے پلے کیے، اور کچھ ایران نے ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا، اور امام خامنہ ای جو ہیں وہ ایک آبسٹیکل بن گئے، جس کی وجہ سے ٹرمپ جو ہیں انہوں نے کہا کہ 60 دن کی انہوں نے الٹیمیٹم دیا ہوا تھا ڈیڈ لائن، اور پھر انہوں نے کہا کہ ڈے 61 ہو گئے۔ وہ بھی ایک جھوٹ ہے، بیکاز تقریباً ڈے 58 یا 59 تھا، کیونکہ 15 اپریل سے ڈے 60 شروع ہونے تھے، تو وہ ابھی صرف 59 ڈے ہی تھا جب ایران کے اوپر اسرائیل نے حملہ بھی کر دیا۔ اور اگر واقعی اس طرح کی ڈیڈ لائن تھی تو پھر سنڈے کی میٹنگ جو ہونی تھی عباس اراغچی اسرائیلی فارن منسٹر کے درمیان میں اور ایران کی جو ٹیم ہے ان کی شمخانی جو ہے ان کے درمیان ہونی تھی، ان لوگوں کے درمیان ہونی تھی، اس کی پھر بھلا جو اسٹیو وٹکوف کی اور اس کی میٹنگ تھی اس کی بھلا کیا اہمیت جو ہے وہ رہ جاتی ہے۔ جو باقی اینالسٹ ہیں امریکن، ان سے ہمیں یہ بات بالکل پتہ چلتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کا شروع سے پلان تھا کہ انہوں نے ایران کے اوپر ایک حملہ کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کہ یہ بوم کی جو ساری کہانی ہے کہ بم بنا رہا ہے ایران اور اس سے اسرائیل کو بہت زیادہ خطرہ ہے، یہ ایک ایکسکیوز ہے،
یہ ایک بہت دلکش بہت اٹریکٹیو ایکسکیوز ہے، اس سے دنیا بڑا متاثر ہوتی ہے۔ یہ اس ایکسکیوز کے مقابلے میں جو 2002 اور 2003 میں عراق پہ صدام حسین پہ حملہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا کہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے، عراق میں چھپے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ایویڈنس ہے، اس کے مقابلے میں یہ کہنا کہ ایران کے پاس ایک نیوکلیر پروگرام ہے، ایران کوآپریٹ نہیں کر رہا، یورینیم انرچمنٹ کر رہا ہے، کہ تو اس کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر ایکسکیوز ہے جو 2003 میں دیا گیا تھا۔ تو اگر 2003 کا ایکسکیوز چل گیا تھا پوری دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے اور امریکہ کو بیوقوف بنانے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ اس وقت بھی کوئی ایکسکیوز جو ہے وہ چل سکتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس وقت غالباً اتنا زیادہ لوگوں نے شور نہیں مچایا تھا۔ اس وقت امریکہ کا جو سیکنڈری میڈیا ہے، تھنک ٹینکس کے لوگ ہیں، کانگریس کے لوگ ہیں، بہت سے اوپینین میکرز ہیں، وہ خاصی انہوں نے کھپ ڈالی ہوئی ہے، اور کانگریس میں باقاعدہ اس حوالے سے ایک ریزولوشن جو ہے وہ لایا ہے، جس کا میں بھی مزید ذکر کرتا ہوں۔ اب گول یہاں پہ کیا ہے؟ گول یہاں پر بم شم نہیں ہے، بالکل بھی بم ایک سائیڈ ایشو ہے۔ گول یہاں پر یہ ہے کہ ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ اسلامک ریپبلک آف ایران کا جو رجیم ہے، جو اس کا ایک سسٹم ہے، رجیم تو میں کہہ دیتا ہوں بیکاز اس کو رجیم ہی لکھا جاتا ہے، لیکن اس کی حکومت جو ہے اسلامک ریپبلک آف ایران کی، اس کو گرا دیا جائے، انسرجنسی شروع ہو جائے، قیاس ہو جائے، گورنمنٹ فال کر جائے، اور اس کے بعد ایک ایران میں پرو امریکہ، پرو ویسٹرن، پرو اسرائیل بنیادی طور پہ حکومت جو ہے وہ قائم کر دی جائے۔ ایران کے جو پرانے شاہ تھے، اب سے جو 46 سال پہلے وہاں سے ایگزائل میں دھوڑ گئے تھے، ان کے صاحبزادے یہیں قریب ہی رہتے ہیں ٹرائی اسٹیٹ ایریا کے اندر، رضا پہلوی 3 جو ہیں، ان کی مسلسل اس حوالے سے اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں۔ ان کی لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ انہوں نے ایران کے لوگوں کو کہا ہے کہ نارتھ سے ساؤتھ، ایسٹ سے ویسٹ آپ لوگ کھڑے ہو جائیں، وقت آ گیا ہے کہ امام خامنہ جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں، وہ دھوڑ چکے ہیں، یہ رجیم اباؤٹ ٹو یہ گرنے والا ہے، اور بہت جلد ہم ایک انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ کریٹ کر لیں گے۔ جمهوری اسلامی به پایان خود رسیده و در حال سقوط است. خامنه‌ای همچون موشی هراسان زیر زمین پنهان شده. اب یہ وہ جو انٹرم سیٹ اپ ہے، اس کے درمیان میں ضرورتیں ہیں بہت سی، خدا نہ خواستہ اس انٹرم سیٹ اپ کے اندر ہی کہیں ان کو پاکستان کی ضرورت تو نہیں ہے۔ یہ ویسے میں ایک صرف اسپیکولیٹ کر رہا ہوں، اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے ٹھیک طرح سے۔ جہاں رضا پہلوی ایران کے عوام کو مخاطب ہو رہے ہیں، وہاں یہ نوٹ کیجئے کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر جو ہیں نیتن یاہو، وہ بھی مسلسل ایران کے عوام کو خطاب کر رہے ہیں۔ 14 جون کو ان کی جو سپیچ ہے، جب امریکہ کی 250th اینیورسری تھی ملٹری کی، اس میں بھی انہوں نے ایران کے عوام کی بات کی ہے کہ ایران کے عوام جو ہے وہ اس رجیم سے، اس حکومت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ اور جتنے امریکن ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر بی بی نیتن یاہو آئے ہیں، وہاں پر بھی انہوں نے ایران کے عوام کی بات کی ہے کہ ہم ایران کے عوام کی خاطر لڑنا چاہتے ہیں۔ اور اسرائیل کی ڈیفنس فورسز بھی اپنے جو میسیجز ایشو کرتی ہیں، جیسے تہران کے بارے میں انہوں نے 24 گھنٹے پہلے کہہ دیا کہ ڈسٹرکٹ 18 کو ڈیئر پبلک، ڈیئر پیپل آف دی ایران، آپ اس کو خالی کر دیں۔ تو پورا کا پورا ایک پلان ہے کہ ان کو امید یہ ہے، امریکہ کو، اسرائیل کو، کہ ایران کے لوگ جو ہیں وہ اپنی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ایٹ دا سیم ٹائم امریکی ذرائع ابلاغ کے اندر یہ سٹوریز بھی چھپ رہی ہیں کہ اسرائیل کے حملوں کے نتیجے میں ایک ان پاپولر حکومت، جیسا کہ ہوتا ہے، اس کی پاپولیرٹی میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے، لوگ غصے میں ہیں، لوگ اپنی حکومت کے گرد کھڑے ہو گئے ہیں، لوگ لڑنا چاہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ ناجائز ایک زیادتی جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس وقت اس موقع کے اوپر ایران، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران نے مسل سٹرائکس کی ہیں، اس کی مسلسل خبریں آ رہی ہیں گزشتہ 24 گھنٹے میں۔ جو اسرائیل کی ایکسٹرنل انٹیلیجنس ہے، موساد، اس کے ہیڈ کوارٹرز کو بھی ایرانین میزائل نے نشانہ بنایا ہے، میزائلوں نے۔ لیکن ایران کے پاس اگر 2000-3000 میزائل تھے تو اس میں سے سینکڑوں میزائل ایران خرچ کر چکا ہے، پتہ نہیں کتنے بیلسٹک میزائل ایران کے پاس باقی ہیں۔ دوسری طرف ویسے امریکہ اور اسرائیل کو انٹرسیپٹرز کی بھی کمی جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل کو تو کہیں نہ کہیں سے مسل انٹرسیپٹر مل جائیں گے۔ ایران بالکل تن تنہا ہے، ایران کی مدد کرنے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میں تھوڑا سا اس کا آپ کو ویو دے دوں کہ ایک بہت انالیٹیکل سٹوری انالیسس چھپا ہے نیو یارک ٹائمز کے اندر ہی، جہاں رشیا کا انالیسس کیا گیا کہ روس کو ایران نے مسلسل مدد کی۔ یوکرین میں، اس میں پوری ڈیٹیل دی گئی ہیں کہ یوکرین کی جب جنگ شروع ہوئی اور جنگ میں پھنس گیا روس، تو ایران نے نہ صرف اپنے بہتر ایڈوانس ڈرونز، بیکاز ایران نے جو اپنے ڈرونز بنائے ہوئے تھے وہ روس کے ڈرون سے بہتر تھے، اور اس کے پاس بہت بڑی تعداد میں ڈرونز تھے، جو ایران نے اپنے ڈرونز روس کو دیے بھی، اور ایران نے روس کو ڈرون فیکٹریز بھی لگا کر دیں۔ اور اس کے بعد جنوری 2025 میں روس اور ایران کے درمیان ایک ڈیفنس کوآپریٹو ایگریمنٹ بھی ہوا۔ مگر اس کے باوجود گزشتہ 3-4 برس میں روس سے ایران نے مسلسل ایڈوانس فائٹر پلینز، ایڈوانس ڈیفنس سسٹمز مانگے، وہ روس نے اس کو پرووائڈ نہیں کیے۔ اکارڈنگ ٹو نیو یارک ٹائمز انالیسس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے روس کو خود سپلائی سائڈ پرابلم تھے،
دوسرا یہ تھا کہ روس کی پوٹن کی کے پہ اوپر یہ بھی پریشر ہے، 2 عرب ممالک کا انہوں نے نام لیا، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کا، جن کا پریشر رہا ہے رشیا کے اوپر کہ آپ ایران کو زیادہ عام نہ کریں۔ اور پھر ریسنٹلی روس کے صدر جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی ایک گڈ ول رہے۔ تو بہرحال رشیا نے اس موقع پہ ٹوٹل خاموشی ہے، اسٹیٹمنٹس دے کے وہ بھی ترکی کے صدر کے ساتھ مل کے اسٹیٹمنٹس دے کے کچھ روس کے نعرے ہو گیا۔ یہی حالات بائی اینڈ لارج چین کے ہیں، جس کے ایمبیسڈر نے اسٹیٹمنٹس دی، اس کے فورن منسٹر نے اسٹیٹمنٹ دی وانگ ای نے، لیکن اس کے بعد چین کی طرف سے بھی مسلسل خاموشی۔ صورتحال یہ ہے کہ اگر اسلامک ریپبلک آف ایران کی حکومت فال کر جاتی ہے اور یہاں پر اسرائیل اور امریکہ اپنی مرضی کی سیریا کی طرح ایک حکومت کھڑی کر لیتے ہیں جیسے وہاں انہوں نے کھڑی کی ہے، تو اس پورے مڈل ایسٹ سے چین اور روس کا اثر و رسوخ انفلوئنس ختم ہو جائے گا، اور یہ صرف مشرق وسطیٰ میں ان کا اثر ختم نہیں ہوگا، یہ دنیا میں ان کی پوزیشن کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگے گا۔ لیکن اس موقع پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی نہیں ہے، اور اس کی غالباً وجہ بھی یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے اپنی کھیل اتنی چالاکی سے کھیلی ہے، ٹاکس کا بہانہ کر کے، کہ ان کو شاید سنبھلنے کا، سوچنے کا اس کے بارے میں زیادہ موقع جو ہے وہ نہیں مل سکا۔ اب واپس آ جائیں پاکستان کے اوپر۔ پاکستان میں ظاہر ہے بہت سے لوگ یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب کو بلایا گیا ہے اور پاکستان کا کوئی رول ہو سکتا ہے ایران کے حوالے سے۔ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ اسرائیل یا امریکہ کے لیے کوئی سرویلنس کر رہی ہے، ایران کے اوپر نظر رکھے گی، بلوچستان کی اسپیس جو ہے اس میں استعمال کی جا سکتی ہے، اور اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں ہیں۔ لیکن یہ دیکھیے کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ پہلی دفعہ کسی فوج کے جنرل سے اور ہیڈ سے مل رہا ہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ سے مل نہیں رہا، ایک آرمی کے چیف سے مل رہا ہے، جس کی وہ مسلسل پچھلے 1 مہینے سے تعریفیں کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ کے صدر کو پاکستان کے آرمی چیف سے کوئی بڑی چیز چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا چند ہفتے پہلے، کچھ مہینے پہلے، جب سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس اینڈ دی پرائم منسٹر MBS نے یہ کہا تھا کہ ہم 350 بلین یا پتہ نہیں 400 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں امریکہ کے اندر، کریں گے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ میں نے اخبار میں یہ ہیڈ لائن دیکھی ہے، لیکن میں یہ کلیئر کر دوں کہ اتنی چھوٹی انویسٹمنٹ ہمیں نہیں چاہیے، مجھے تو سعودی عرب سے کم از کم 1 کھرب ڈالر، 1 ٹریلین ڈالر کی انویسٹمنٹ چاہیے۔ اور بعد میں انہوں نے ڈنکے کے چوٹ پہ انہوں نے یہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ سعودی عرب سے حاصل کی تھی۔ تو پاکستان سے بھی ان کو ریکانیسنس فلائٹس وغیرہ جو ہیں وہ نہیں چاہیے، نہ انٹیلیجنس شیئرنگ چاہیے، ان کو کوئی بڑی چیز چاہیے۔ وہ بڑی چیز کیا ہے؟ اب یہاں یہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ اگر یہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہیں، اور اس کا ہمیں اگلے 24 گھنٹے اس حوالے سے بڑے کرٹیکل ہیں، اور اگر یہ پوری جو فضائی حملے ہیں اور جو بومبنگ کیمپین ہے یہ الٹیمیٹلی ایک انسرجنسی کی شکل اختیار کرتی ہے، گراؤنڈ انویژن بن جاتا ہے، یا ایران میں گورنمنٹ اور رجیم کولیپس کر جاتا ہے، تو پھر وہاں پہ پیس کیپنگ فورسز بھی چاہیے ہوں گی۔ جب عراق کے صدام حسین کا رجیم گر گیا تھا، اس وقت بھی امریکہ میں ایک توقع اور امید اور ایکسپیکٹیشن تھی کہ پاکستان یا مسلم کنٹریز کے ٹروپس جو ہیں وہ عراق میں اسٹیشنڈ ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت پاکستان کی ملٹری ہائی کمانڈ نے بڑی سختی سے منع کر دیا تھا۔ اس وقت بھی کچھ اس قسم کی ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہے، ہمیں کلیئر نہیں ہے کہ ایکسپیکٹیشن کیا ہے، لیکن ایکسپیکٹیشن بڑی ہے پاکستان سے کہ پاکستان نے ایران کے حوالے سے مدد کرنی۔ اب اس وقت اور کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں، اس وقت یہاں واشنگٹن میں کوئی بھی چیز امپورٹنٹ نہیں۔ اس سے پہلے صرف امیگریشن کا ڈرامہ امپورٹنٹ تھا، اس وقت صرف ایران جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ واشنگٹن کے ہر دفتر کے اندر اس وقت صرف ایران 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 جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اب اس میں کیا یہ چیز رک پائے گی؟ امریکہ میں کھپ تو بہت ہے، یہ اس وقت بہت انپاپولر ہے یہ ساری موو۔ امریکن کانگریس میں سے آوازیں ہیں، امریکن میڈیا میں جیسے آپ دیکھتے ہیں ٹکر کارلسن، اسٹیو بینن، بہت کھپ پڑی ہوئی ہے یہاں پہ۔ اگر آپ ٹویٹر پہ دیکھیں، تھامس میسی ایک کانگریس مین ہے، انہوں نے کانگریس مین روک کھنہ کے ساتھ مل کے اینڈ ود دی سپورٹ آف برنی سینڈرس انہوں نے ایک ریزولوشن انٹروڈیوس کیا ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں، کہ امریکہ کا صدر جو ہے وہ جنگ نہیں کر سکتا، اسرائیل اور ایران کی جنگ کا حصہ نہیں بن سکتا جب تک کہ کانگریس کا اپروول نہ ہو۔ وہ وار پاورز ایکٹ میرا خیال ہے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ویسے بھی یہ پہلے بھی یہ قانون اس قسم کا ایگزسٹ کرتا ہے۔ اس وقت جنگ کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب تک انہوں نے جو لیٹسٹ ٹویٹ کیا ہے، 27 لوگ اس بل کو اسپانسر کر چکے ہیں، لیکن آج تک کہتے ہیں کہ تھامس میسی کا کوئی بھی بل قانون نہیں بنا۔ اینڈ مور امپورٹنٹلی یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اسرائیلی لابی بڑی طاقتور AIPAC کی، وہ اس قسم کی لیجسلیشن کو، یہ بل کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ اگلے 24 گھنٹے جو ہیں اس حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ میری کوشش ہوگی 24 گھنٹوں سے پہلے میں واپس آؤں اور اس کے اوپر میں کامنٹ کروں۔ ابھی اتنا ہی۔ آئی ایم ویری سیڈ آئی مسٹ سے، بٹ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ تھینک یو۔